بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول الکافی سبق نمبر 17 میں مقدمہ اصول کافی کا 11واں حصہ ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے معاشرتی صورتحال کا جائزہ لیا تھا جو امام کلینی کے دور میں تھی اور انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ علم و دانش کی بجائے جہالت کی طرف رغبت اور تقلید کے بارے میں بھی انہوں نے بحث کی ہے۔ آج کے سبق میں انسانوں کی اقسام اور شرعی احکام کے مخاطبین کی صفات بیان کیے جائیں گے۔ جہالت اور نادانی کے باطل ہونے کی وجوہات بھی بیان کی جائیں گی۔ مشکل الفاظ کے معنی اور شارحین کافی کے نظریات بھی ذکر ہوں گے۔ مقدمہ اصول کافی کی عبارت کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا محتملۃ للامر والنہی وجعلہم جل ذکرہ صنفین، صنفا منہم اہل الصحۃ والسلامۃ وصنفا منہم اہل الضرر والزمانۃ، فخص اہل الصحۃ والسلامۃ بالامر والنہی بعدما اکمل لهم آلۃ التکلیف ووضع التکلیف عن اہل الزمانۃ والضرر، اذ قد خلقهم خلقۃ غیر محتملۃ للادب والتعلیم وجعل عز وجل سبب بقائهم اہل الصحہ۔ تو اس عبارت میں جو الفاظ ہیں ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ محتملتاً قابلیت اور استعداد رکھنے والے افراد کے معنی میں ہے۔ صنفین دو قسمیں، صنف ان کی تثنیہ ہے۔ ضرر شدید مرض اور نابینا کے معنی میں ہوتا ہے۔ زمانہ زمین گیر اور اپاہج کے معنی میں ہوتا ہے۔ آلہ وسیلہ ذریعہ سبب علت اور عامل کو کہتے ہیں۔ اس عبارت کا معنی دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا محتملتاً للامر والنہی، یہ اصل میں سابقہ عبارت کے ساتھ متعلق ہے کہ امام کلینی نے فرمایا تھا اللہ تعالی نے انسانوں کو حیوانوں سے فرق کے ساتھ خلق فرمایا ہے، انسانوں کو عقل و شعور سے نوازا ہے جس کی بدولت وہ شریعت کے احکام اور شریعت کے منع کی قابلیت رکھتے ہیں، یعنی ان کو اچھے کاموں کا حکم دیا جاتا ہے اور برے کاموں سے روکا جاتا ہے۔ وَجَعَلَهُمْ جَلَّ ذِكْرُهُ صِنْفَيْنِ، اور اللہ تعالی نے انہیں دو قسمیں قرار دیا ہے۔ انسانوں کی دو قسمیں ہیں۔ صنفا منہم اہل الصحۃ والسلامہ، ان کی ایک قسم ہے کہ جو صحت و سلامتی رکھتے ہیں، ان کی عقل و شعور صحیح و سالم ہوتی ہے۔ وصنفا منہم اہل الضرر والزمانۃ، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہایت ہی شدید امراض ان کو لاحق ہوتی ہیں اور عقل و شعور سے عاری ہوتے ہیں۔ اہل ضرر یعنی نابینا ہوتے ہیں، اور ضمانت اپاہج ہوتے ہیں اور زمین گیر ہوتے ہیں، یعنی اصلاً ان کے اندر طاقت نہیں ہوتی، عقل و شعور نہیں ہوتا کہ وہ شریعت کے احکام کے مخاطب قرار پائیں۔ فخص اہل الصحۃ والسلامۃ بالامر والنہی، پس اللہ تعالی نے صحیح و سالم اور عقل و شعور رکھنے والے انسانوں کو امر و نہی سے خاص قرار دیا ہے، یعنی شریعت کے احکام کے مخاطب حقیقت میں وہی ہیں۔ بعدما اکمل لهم آلۃ التکلیف، چونکہ ان میں شریعت کے خطاب کا جو وسیلہ ہے وہ مکمل قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان میں مکمل کیا ہے آلۃ التکلیف یعنی شریعت کا وسیلہ اور شریعت کا سبب، چونکہ عقل و شعور کی بنیاد پر شریعت کا خطاب آتا ہے۔ ووضع التکلیف عن اہل الزمانۃ والضرر، اور اللہ تعالیٰ نے شرعی ذمہ داریوں کو ختم کر دیا ہے ان لوگوں سے کہ جو شدید قسم کے امراض میں شکار ہیں اور وہ نابینا ہیں یا وہ کیا ہیں عقل و شعور سے عاری ہیں۔ اذ قد خلقهم خلقۃ غیر محتملۃ للادب والتعلیم، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ تعلیم اور تربیت کی استعداد نہیں رکھتے۔ اگر ایک انسان وہ عقل و شعور سے عاری ہو تو پھر وہ تعلیم و تربیت کا قابلیت ہی نہیں رکھتا ہوتا۔ تعلیم سے مراد علم سیکھنا اور ادب سے مراد وہ تربیت ہوتی ہے، وہ تزکیہ ہوتا ہے جو انسان کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ضروری ہوتا ہے۔ وَجَعَلَ عَزَّ وَجَلَّ سَبَبَ بَقَائِهِمْ أَهْلَ الصِّحَّةِ، پس اللہ تعالی نے دراصل اس کائنات کو عقل و شعور والے انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ اگر دوسرے لوگ بھی موجود ہیں جو عقل و شعور سے عاری ہیں تو اس کی وجہ بھی یہی عقل و شعور رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس عبارت میں شارحین کا نظریہ دیکھ لیتے ہیں۔ الزمانہ هو المرض الذي يدوم زمانا، زمانہ عربی میں وہ مرض ہوتی
ایسی ہے کہ جس کا زمانہ طولانی ہو اور ضرر بھی اسی طرح ہے، یعنی شدید امراض کے لیے ہے۔ یہ بھی لغت کی کتاب ہے اور یہ بھی لغت کی کتابوں کے حوالے سے یہ معنی بیان کیا گیا ہے۔ علامہ سید محمد باقر میر داماد نے بھی فرمایا ہے المراد باہل ضرر مفوفو البصر، یعنی اہل ضرر سے مراد وہ ہیں کہ جو نابینا ہوتے ہیں، شدید قسم کی امراض کا شکار ہوتے ہیں۔ صحاح اللغہ جوہری میں ہے راجل ضریر، یعنی ذاہب البصر، جس کی آنکھیں بالکل ختم ہوں۔ علامہ صدر المتعلہین یعنی ملا صدرہ نے فرمایا کأنہم ضرائر و زمناء فی الجوہر الباطنی، گویا کہ وہ کیا ہیں، عقل و شعور کی نسبت وہ نابینا ہیں اور کیا ہے اپاہج ہیں، اصلاً وہ شعور سے کام نہیں لے سکتے، عقل سے کام نہیں لے سکتے۔ والاول اشارۃ الی قصور القوۃ النظریۃ التي يقال لها العقل النظری، یعنی نابینا ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ عقل نظری چیزوں کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، حقائق کو جاننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ والثانی الی اختلال القوۃ العملیہ التي يقال لها العقل العملی، اور ان کے اپاہج ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ عقل عملی سے عاری ہوتے ہیں اور چیزوں کی اچھی اور بری چیزوں میں فرق نہیں کر سکتے۔ وقیل غیر ذالک، اس طرح دوسرے بھی اقوال ہیں۔ علامہ میر داماد کی کتاب رواش سماویہ کا حوالہ ہے، شرح ملا صدرہ کا حوالہ ہے، اور شرح مازندرانی اور میرات العقول علامہ مجلسی کا بھی اسی طرح بیان ہے۔ اس عبارت کے بارے میں علامہ ملا صدرہ کا نظریہ دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی شرح اصول کافی میں فرمایا خلقہم جل ذکرہ مع اشتراکہم بینہم فیما یمتازون عن سائر الحیوانات فی اصل الفطرہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگرچہ ان کو دوسرے حیوانات کی طرح جسم کے حوالے سے بنایا ہے، لیکن وہ اصل فطرت میں عقل و شعور کے ذریعے ممتاز ہوتے ہیں۔ صنفین صنفا منہم، پھر انسانوں کی دو قسمیں ہیں۔ نصبہ علی البدل، صنفا نے اس کو کہا ہے کہ یہ بدل ہے اس صنفین سے۔ والاولا کونہ مرفوعا، بہتر تھا کہ اس کو مرفوع پڑھتے، کما هو المتعارف فی مثل هذا الموضع ان یکون مبتدا خبرہ اہل الصحۃ والسلامہ۔ بہرحال انہوں نے اپنی طرف سے تجویز دی ہے کہ یہ اگر مرفوع ہوتا اور اس کی خبر اہل صحت و سلامہ بنتے تو بہتر ہوتا۔ اما اذا كان منصوبا على كونه مفعولا ثانيا للخلق لم يبق لهذا الكلام محل من الاعراب، تو یہ اعرابی حوالے سے انہوں نے وضاحت فرمائی ہے۔ اسی طرح صنف منہم اہل الضرر والزمانہ بھی ہے، معنی کے حوالے سے فرماتے ہیں کأنہم ضرائر وزمناء فی الجوہر الباطنی، والاول اشارہ الی قصور القوۃ النظریہ التي يقال لها العقل النظری، ان کو نابینا قرار دیا ہے چونکہ وہ عقل نظری کے حوالے سے بالکل صلاحیت نہیں رکھتے، یعنی چیزوں کو سمجھنے کی، حقائق کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ والثانی الی اختلال القوۃ العملیہ التي يقال لها العقل العملی، اور اسی طرح وہ عقل عملی سے بھی عاری ہوتے ہیں، اپاہج ہوتے ہیں، یعنی وہ چیزوں کی اچھائی اور برائی کو بھی درک نہیں کر سکتے۔ یہ تو قضائے مشہورہ میں ہوتا ہے، یعنی عقلاء عالم کی آراء کو سمجھنا پڑتا ہے اس میں۔ اس عبارت کے بارے میں ملا صدرہ نے ایک سوال اٹھایا اپنی شرح اصول کافی میں، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب انسانوں کا خالق ہے، تو پھر بعض کو عقل و شعور سے نوازا ہے اور بعض کو عقل و شعور سے عاری قرار دیا ہے، حالانکہ وہ سب کا خالق ہے، تو کیوں انسان آپس میں عقل و شعور کے حوالے سے، ثواب و عذاب کے حوالے سے مختلف ہوتے ہیں، سارے ایک جیسے کیوں نہیں ہوتے؟ اس کے بارے میں عادل الہی کا سوال ہو سکتا ہے، حالانکہ وہ قرآن میں فرماتا ہے ما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ سورہ زخرف میں فرمایا وما ظلمناہم ولکن کانوا ھم الظالمین، ہم ان پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اس سوال کے جواب میں یہاں ہم تفصیل تو ذکر نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے بارے میں عادل الہی کی جو کلام اور عقائد کی کتابیں ہیں، فلسفے کی جو کتابیں ہیں، ان میں تفصیلات ذکر کی گئی ہیں، اور اس کے بارے میں جو جواب بعض ایسے گروہوں کی طرف سے دیا جاتا ہے جو عقل کے منکر ہیں اور عقلی حسن و خوب کے منکر ہیں، وہ بھی پھر کافی نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پہ حسن و خوب عقلی کو ماننے کے بعد ہمیں اس پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جب اچھے کام کرتا ہے اور وہ عادل ہے
تو اس کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ علامہ ملا صدرہ اس سوال کے جواب میں حسن و قوب عقلی کے منکرین کے بارے میں مزید فرماتے ہیں کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب اختیار ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے، والعالم ملکہ و ملکہ، پوری کائنات اس کی ملکیت اور حکومت ہے، وللمختار ان یفعل فی ملکہ و ملکہ ما یشاء، تو صاحب اختیار اپنی حکومت میں اور اپنی ملکیت میں جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور اس نظریے کے لیے وہ قرآن سے بھی استدلال کرتے ہیں، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا، لوگ جو کرتے ہیں ان سے سوال کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے شک وہ صاحب اختیار ہے، وہ بہت ہی کمالات کا مالک ہے اور وہ اپنی مرضی کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے، عادل بھی ہے، وہ کام کرتا ہے جو حکمت اور دانائی کے مطابق ہوتا ہے، با مقصد اور باغرض ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فقط اس کا ارادہ بن گیا، بے شک کام میں مصلحت ہو یا نہ ہو وہ کرتا جاتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو علامہ فرماتے ہیں لا یکون لفعلہ المطلق ولا لما یبدعہ اولا علۃ غایہ غیر ذاتہ، اللہ تعالیٰ ایک ایسی با کمال ذات ہے کہ اس کے افعال کے لیے اور اس کے ابداعات کے لیے چھوٹی موٹی اغراض قرار نہیں دی جا سکتی، بلکہ اس کی غرض کیا ہے، اس کی ذات کی معرفت ہے، فذاتہ غایۃ قریبۃ لہ، اس کی معرفت حاصل کرنا مراد ہوتا ہے، هو غایۃ الغایات المتوسطہ کما انہ فاعل الفواعل ومبدع البدائع، لو لم یکن السؤال بلما صحیحا لما وقع من داؤد علی نبینا وعلیہ السلام فی قولہ لما خلقت الخلق، اگر اللہ تعالیٰ کے افعال کے بارے میں یہ سوال نہ ہوتا، اس کی اغراض و مقاصد کے بارے میں نہ پوچھا جاتا ہوتا، تو حضرت داؤد جیسے نبی کیسے سوال کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے یہ مخلوقات کیوں پیدا کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو جواب بھی نہ دینا پڑتا، بلکہ اس نے جواب دیا ہے خلقت الخلق لأعرف، میں نے اس مخلوقات کو خلق کیا تاکہ میری معرفت حاصل کریں اور کمال حاصل کریں۔ اللہ طب کے ما قال فی القرآن، خود قرآن کریم میں سورہ ذاریات میں ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے خلق کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ جو معرفت کی بنیاد پہ ہو، اپنے منعم کی معرفت کے ساتھ عبادت کی جائے، اس کی ذات کے مطابق اس کا شکرانہ ادا کیا جائے۔ علامہ ملا صالح مازندرانی نے اپنی شرح اصول کافی میں اسی سوال کے جواب میں ایک دوسری جانب سے بیان کیا ہے کہ یہ ایک پورے نظام کا حسن ہے، چونکہ جب اللہ تعالیٰ اپنے اختیار کے ساتھ لوگوں کو کمال تک پہنچانا چاہتا ہے تو اس میں بہت سارے لوگ کیا ہو جاتے ہیں، اپنے اختیار کے ساتھ اچھائیاں کرتے ہیں تو ان کو ثواب دیا جاتا ہے، جو لوگ اپنے اختیار کے ساتھ برے راستے کو اختیار کرتے ہیں تو ان کو عذاب دیا جاتا ہے۔ بہرحال اس نظام میں ہر چیز اپنی جگہ پر بہتر نظر آتی ہے، اگر ان کو کہیں پر نقص دیا جاتا ہے، ان میں کوئی کمال نہیں دیا جاتا، تو اس کے ذریعے بھی ان کی آزمائش کرنا مقصود ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی حد تک کوشش کریں، اور جہاں ان کی طاقت میں نہیں ہے وہ اس کی تکلیف میں ہی شامل نہیں ہوتا۔ مفضل بن عمر نے اپنی توحید میں امام صادق علیہ السلام سے بھی اس سوال کو کیا ہے کہ جہاں پر آپ نے عقل اور باقی انسان کے جو قوتیں ہوتی ہیں ظاہری باطنی، ان کے بارے میں سوال کیا، آپ نے ان کو بیان کیا، تو مفضل نے سوال کیا قلت فلما صار بعض الناس يفقد شيئا من هذه الجوارح فيناله في ذلك مثل ما وصفته، تو بعض لوگوں میں کیوں یہ قوا اور جوارح نہیں ہوتے کہ جو آپ ان کے فوائد گنوا رہے ہیں وہ بھی حاصل کرتے؟ تو مولا نے فرمایا ذالک للتأدیب والموعظہ لمن یحل ذالک بہ ولغیرہ بسببہ، اصل میں اس طرح اللہ تعالی مختلف طبقات میں لوگوں کو خلق کر کے ان کی آزمائش کرنا چاہتا ہے، جن کے پاس ہے وہ کس طرح شکریہ ادا کرتا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اور جو کچھ اس کے پاس استعداد ہے اس کے مطابق کوشش کرتا ہے۔ جناب میر داماد نے بھی اپنی رواش سماویہ میں اہل ضرر اور ضمانت کے بارے میں فرمایا ہے کہ مراد اہل ضرر سے مکفوف البصر ہیں، جو بالکل نابینا ہیں، عقل و شعور سے عاری ہیں، اور اس کے لیے صحائے لغہ جوہری سے بھی استشہاد کیا ہے۔ بہرحال یہاں تک جو علامہ کلینی نے انسانوں کی اقسام بیان کی ہیں
اس کو اس طرح ہم بیان کر سکتے ہیں کہ ایک ہیں عاقل اور شعور رکھنے والے جو شریعت کے مخاطب قرار پاتے ہیں، اور کچھ ہیں عقل و شعور سے عاری لوگ کہ ان کو شریعت کے احکام کی تکلیف نہیں دی گئی۔ مقدمہ اصول کافی کی مزید کچھ عبارت کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا والسلامت وجعل بقاء اہل الصحت والسلامت بالادب والتعلیم فلو كانت الجہالت جائزۃ لاہل الصحت والسلامہ لجاز وضع التکلیف عنہم وفی جواز ذلك بطلان الکتب والرسل والآداب وفی رفع الکتب والرسل والآداب فساد التدبیر والرجوع الى قول اہل الدہر فوجب فی عدل اللہ عز وجل وحکمتہ ان یخص من خلق من خلقہ خلقتا محتملتا للامر والنہی بالامر والنہی لئلا یکونوا سدن مہملین ولیعظموہ۔ اس میں لغات کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر جواز سے مراد امکان ہے، واجب لازم اور فرض ہونے کے معنی میں ہے، سدا فضول اور بے فائدہ چیز کو کہیں گے، مہملین ناکارہ اور بے مہار لوگوں کو کہیں گے، اہل الدہر دہریہ ملحدانہ سوچ رکھنے والے، اور وضع و تکلیف شریعت کی ذمہ داری ختم کرنا۔ اب اس عبارت کا معنی دیکھ لیتے ہیں۔ والسلامت، یہ تو سابقہ عبارت کے ساتھ متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور سے عاری لوگوں کو تو اس وجہ سے خلق کیا ہے کہ عقل و شعور والے لوگ موجود ہیں، ان کی سبب بقا ان کی وجہ سے ہے۔ تو پھر سوال ہوتا ہے کہ اہل صحت و سلامت یعنی عقل و شعور رکھنے والے لوگوں کی بقا کا سبب کیا ہے؟ فرمایا وجعل بقاء اہل الصحت والسلامت بالادب والتعلیم، عقل و شعور رکھنے والوں کی بقا کا سبب تعلیم و تربیت حاصل کرنا ہے۔ فلو کانت الجہالت جائزۃ لاہل الصحت والسلامہ، پس ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اہل عقل و شعور تعلیم و تربیت سے خالی رہ سکتے ہیں اور جہالت ان کے لیے جائز ہے۔ کیوں؟ چونکہ اگر ان کے لیے جہالت اور نادانی جائز ہو لجاز وضع التکلیف عنہم، تو ان سے شرعی تکالیف کا ختم ہونا جائز ہوگا، وفی جواز ذالک، اور ان سے شریعتوں کی تکلیف اور ذمہ داری کا ختم ہونا، اس سے کیا لازم آتا ہے؟ بطلان الکتب والرسل والآداب، یعنی کہ یہ آسمانی کتابیں باطل اور فاسد ہیں، اور رسولوں اور انبیاء کا سلسلہ بھی بے فائدہ ہے، اور اخلاقی اقدار بھی ان کی کوئی اساس نہیں ہے۔ وفی رفع الکتب والرسل والآداب فساد التدبیر، حالانکہ آسمانی کتابیں انبیاء کا سلسلہ اخلاقی آداب کو اٹھانے میں فساد تدبیر لازم آتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات کو خلق کیا ہے یہ بغیر غرض اور غایت کے ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق المالک ہے اس کائنات کا، اس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے ایک خاص مقصد کی خاطر، مخلوقات کو ایک بڑے کمال تک پہنچانے کے لیے خلق کیا ہے۔ وہ کمال کیسے حاصل ہوگا؟ جب آسمانی کتابوں کو مانا جائے، رسولوں کا سلسلہ مانا جائے، اخلاقی اقدار کو مانا جائے۔ والرجوع الى قول اہل الدہر، اگر اس سارے سلسلہ ہدایت کو نہ مانے تو پھر دہریوں اور ملحدین کا نظریہ ثابت ہو جائے گا کہ جو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ اس نے بغیر کسی مقصد کے ان چیزوں کو بنایا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی خالق مالک نہیں ہے، اس کائنات کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ فواجب فی عدل اللہ و حکمت، پس اللہ تعالیٰ کے عادل اور حکمت اور دانائی میں واجب ہے ان یخص من خلق من خلقہ خلقتا محتملتا للامر والنہی، کہ جو اس کی مخلوق میں امر و نہی کا قابلیت اور استعداد رکھتے ہیں ان کو خاص قرار دے امر و نہی کے ساتھ، یعنی ان کے لیے شریعت بنائے، رسولوں کو بھیجے، اخلاقی اقدار کو معین کرے۔ لئلا یکونوا سدن مہملین، تاکہ یہ عقل و شعور رکھنے والے بے مہار اور فضول نہ رہیں، بلکہ ان کے سامنے ایک راستہ ہو اور وہ اس کو کمال تک لے جاتا ہو، وَلِيُعَظِّمُوهُ، ہو تاکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کریں۔ تو اس عبارت کے بارے میں علامہ میر داماد کی رواش سماویہ کی عبارت کو دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا فواجب فی عدل اللہ و حکمتہ وجوبا عنہ فقط بعلمہ باکمل النظام
و ارادتہ و اختیارہ للخیرات بذات عند الحکماء علی ما هو المشہور۔ یہ تقریباً وہی نظریہ ہے کہ جس کو علامہ ملا صدرہ نے اور علامہ ملا صالح مازندرانی نے بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عادل اور حکمت کہ وہ اس نظام اکمل کو جانتا ہے کہ انسانوں کو عقل و شعور کے ساتھ خلق کر کے ان کو ایک میدان دیا جائے تاکہ وہ کمال کی طرف جائیں، وجوباً عنہ و وجوباً علیہ جمیعاً بعلمہ بما ہوا اکمل فی النظام الجملی للکل، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود باکمال ہونے کی وجہ سے ایک کمال طلب نظام کو خلق کیا ہے۔ سب سے بڑی غرض اس کی یہی ہے کہ اس کی معرفت حاصل کی جائے اور اس کی بندگی حاصل کی جائے۔ تو یہ جو عدلیہ ہیں، جو امامیہ شیعہ ہیں، یہ حسن و قوب عقلی کے قائل ہوتے ہیں، ان کی بنیاد پر ہے، لیکن جو لوگ حسن قوب عقلی کے منکر ہیں تو ان کے لیے یہ واجب کی تعبیر پھر صحیح نہیں ہوگی۔ علامہ ملا صدرہ نے اپنی شرح اصول کافی میں اس کے بارے میں بھی تفصیل بیان کی ہے کہ اگر ہم انسان عاقل اور باشعور کے لیے کتابوں اور رسولوں اور اخلاقی اقدار کے منکر ہو جائیں تو اس سے تدبیر کا فساد لازم آتا ہے، چونکہ یہ نظام کائنات، پوری کائنات انسانوں کے لیے مسخر ہے کہ یہ لوگ اس دنیا میں اپنے اختیار کے ساتھ کمال کو حاصل کریں۔ اور یہ کمال کیسے حاصل ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی کتابیں اور رسولوں کے سلسلے کو مانا جائے، چونکہ یہ اس کی ہدایت کے لیے آتے ہیں۔ اس کی تفصیلات پھر ظاہر فلسفہ اور علم کلام میں بیان کی گئی ہیں کہ یہ جو انبیاء ہوتے ہیں، ان کے معجزات وغیرہ، یہ سب انسان کی آسانی کے لیے ہوتے ہیں کہ وہ الہی رسولوں کو اور کتابوں کو پہچانے۔ اور اگر ہم اس سارے سلسلہ آسمانی ہدایت کو نہ مانے تو اس سے دہریوں کا قول بھی لازم آتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ بس یہ سلسلہ ایسے ہی چل رہا ہے، اس کی کوئی غرض و غایت نہیں ہے، اس کا کوئی خالق نہیں ہے، اور معاد کو بھی نہیں مانتے کہ انسان کے مرنے کے بعد ان سے سوال جواب ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالی نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر، یعنی ہماری یہی سارا کچھ وہ دنیاوی زندگی ہے، ہم مرتے اور جیتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور ہماری کوئی بعد میں حشر و نشر نہیں ہے۔ گویا کہ جناب علامہ کلینی نے یہاں پہ جو چیزیں بیان کی ہیں کہ اگر ہم جہالت کی پیروی کو جائز قرار دیتے ہیں، آسمانی کتابوں کے سلسلے کو نہیں مانتے، تو شریعت کے احکام کا باطل ہونا لازم آتا ہے، آسمانی کتب اور رسولوں کا باطل ہونا لازم آتا ہے، دہریوں اور ملحدین کے نظریات کا صحیح ہونا لازم آتا ہے، جو ہر قسم کی انسانی خلقت کی اس غرض و غایت کے منکر ہیں اور انسانوں کو مہمل اور بے لگام اور بے مقصد قرار دیتے ہیں۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ انسانوں کی اقسام بیان کی گئی ہیں، جہالت اور نادانی کے باطل ہونے کی وجوہات بھی بیان کی گئی ہیں۔ تمرینی سوالات بھی اس طرح ہوں گے کہ عقل و شعور کے لحاظ سے انسانوں کی اقسام بیان ہوں، اہل عقل و شعور کی شرعی ذمہ داریوں کی نسبت تکلیف بیان ہو، اور جہالت اور نادانی کے نتائج بیان ہوں۔